الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسم کے بارے میں یا ناؤن کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے 4 پہلو میں پتہ ہونے چاہیے اگر ہم اس کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ کیا تھے؟ عدد، جنس، وسعت اور اعراب، نمبر، جینڈر، ٹائپ اینڈ اسٹیٹس۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عدد کے کو آگے کنٹینیو کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عدد جو ہوتا ہے عربی میں ایک چیز ہوتی ہے تو واحد ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں تو مثنیٰ، اور جب 2 سے زیادہ چیز ہوگی تو پھر ہم اس کو 2 سے زیادہ تعداد ہوگی تو ہم اس کو جمع کہیں گے۔ تو مثنیٰ بنانے کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا تھا، بہت سمپل تھا، ہم نے کچھ پریکٹس بھی کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ مطلب کہ 2 یا ڈوول۔ تو ہم نے کیسے دیکھا تھا؟ ہم نے مسلم کی اگزامپل ایک اس کو یاد کرے رکھیں گے کہ مسلم سے ہم نے کیا کیا تھا؟ مسلمانی۔ اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے ہم نے سیم ہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو آخر میں آنی کی آواز آئے گی۔ جیسے مسلماتن ہے، جیسے مسلم عورت، تو مسلماتن کو اگر مثنیٰ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ مسلمہ تانی کر دیں گے، مسلمانی یا مسلماتانی۔ ایک مسلم ہو گیا تو مسلمانی، اس کو مسلمانی کر دیا، اور مسلماتن سے مسلماتانی کر دیا، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے جمع پڑھا تھا۔ جمع کے بارے میں کیا تھا کہ مذکر مؤنث کے جمع کا طریقہ الگ تھا۔ جیسے یہ ہے جیسے مسلمون کہ آخر میں اگر آپ کو جمع مذکر کی جمع بنانی ہے تو آخر میں اونا کی آواز لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مسلمون مسلم سے مسلمون کر دیا۔ لیکن جب مؤنث کی بات آئے گی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخر میں آتین کی آواز آتین ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ آتن ہے، مسلماتن، مسلمات، آتین بھی ہوگا لیکن وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کیوں ہوتا ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ ہم یہ کریں گے کہ مسلمہ سے مسلماتن کر دیں گے۔ مؤنث کی جمع کیسے ہوگی؟ آخر میں آتن کا اضافہ کر دیں گے، مسلمہ سے مسلماتن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس میں اب آپ نے یہ ہو گیا ڈن۔ اچھا، اب آپ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ قلم کی آپ جمع بنا رہے ہیں تو پھر آپ آخر میں اونا نہیں لگائیں گے، جیسے قلم اونا تو نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قلم کی جو جمع ہوتی ہے وہ اقلام ہوتی ہے۔ اگر آپ عربی کو دیکھتے ہیں اردو میں بھی یہی ہوتی ہے، قلموں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اقلام بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باب جو دروازہ ہوتا ہے اس کو ابواب کہتے ہیں، اس کی جمع ابواب ہے۔ اسی طریقے سے نہر کی جمع انہار ہے، عین کی جمع اعین ہے، عیون بھی ہے، عالم کی جمع علماء ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اور بھی ہیں۔ تو اب یہ کس طرح کی جمع ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جمع کی کوئی اور قسم بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو جمع یا پلورل اس کی دو طرح کی جمع ہوتی ہے۔ ایک وہ جمع ہوتی ہے جس میں ہمارا جو ورڈ ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جیسے مسلم تھا تو آخر میں ہم نے کیا کہا کہ اونا لگا دیں گے ہم، تو مسلمونا ہو گیا، تو وہ تو ہمارا ورڈ ٹوٹا نہیں، صحیح سلامت رہا، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں، نان بروکن، وہ بریک نہیں ہوا۔ لیکن جس ورڈ میں ہمارا جو ورڈ ہے، ہمارا لفظ جس جمع میں لفظ بریک ہو جاتا ہے، جیسے قلم سے اقلام ہو گیا، وہ لفظ ٹوٹ گیا نا، تو اس جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو یہ مکسر کا جو ورڈ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے، اس کا مطلب اس کو آپ بروکن پلورل کہیں گے۔
کہ ٹوٹا ہوا ہے، جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے، لفظ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. آ، جیسے آپ ابھی دیکھ لو کہ قلم سے اقلام ہو گیا ہے، قلم سے اقلام، باب سے ابواب، کہ جو لفظ تھا نا آپ کا صحیح سلامت نہیں بچا، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب اس میں اب ہم نے یہ رول نکالا ہے کہ جمع سالم تو بنانے کا طریقہ ہے ہمارے پاس، مذکر اور مؤنث کا آخر میں اونا لگا دیں گے تو مذکر کا، جیسے مسلم ہے تو مسلمون کر دیا ہم نے، اور مؤنث کے لیے مسلماتن سے مسلماتن کر دیا، آخر میں آتن کا اضافہ کر دیا. تو وہ تو ہم بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس فارمولا آ گیا. لیکن جمع مکسر بنانے کا ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. یہ اس زبان کے اندر جو لفظ جیسے استعمال ہوئے ہیں ہم اس طریقے سے ہی استعمال کریں گے. تو یہ گڈ نیوز ہے کہ ہمیں اس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.